اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورت کی الگ الگ فضیلت ہے۔ ایک ویڈیو میں نے سورہ نوح کی فضیلت پہ چھوٹی سی بنائی ہے۔ اب میں کچھ فضیلت سورہ کہف کی بیان کروں گا۔ سورہ کہف پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کی الگ الگ فضیلت، ہر صورت کی الگ الگ فضیلت ہے، جس میں سورہ کہف کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ خصوصاً سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سورہ کہف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ سعید بن حفیر نے اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کی۔ ان کے گھر میں ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن کو ہلانے لگا اور ایک بادل ان کے گھر پر آ کر سایہ گفن ہو گیا۔ اس نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا تو اس پر حضور نے فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے۔ سکینہ کا مطلب سکون ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو، اس سے سکون، دل کو سکون ملتا ہے۔ اور یہ بذریعہ وحی قرآن میں نازل ہوئی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ ایک اور دوسری حدیث پاک سورہ کہف کی فضیلت پر بیان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یعنی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں پوری نہ پڑھ پائے اگر سورت، تو شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے، روز پڑھ لیا کرے، اور ہو سکے تو شروع کی 10 آیتوں کو حفظ کر لے۔ فتنہ دجال کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ فتنہ دجال سے اگر اس چھوٹے سے عمل سے ہم بچ جائیں، چھوٹا سا عمل ہے، صرف 10 آیتیں پڑھنے کو بتائی جا رہی ہیں، شروع کی سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں بس پڑھ لیں تو دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ میں نے دجال کے فتنے پر پوری ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس میں بتایا ہے کہ دجال کیسے نکلے گا، کیا کیا آپ نے شعبدے دکھائے گا، سب میں نے اس میں بیان کیا ہے۔ ایک اور تیسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیتوں کو یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔
یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہاں پر 3 آیتوں کا، صرف 3 آیتوں کا بیان ہے، اور جس میں 10 آیتوں کا بیان ہے وہ ابو داؤد و نسانی کی حدیث پاک ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ شروع کی 10 آیتیں یاد کر لیں، کل ملا کے شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے یا 3 آیتیں یاد کر لے، انشاءاللہ عز و جل وہ فتنہ دجال سے وہ شخص محفوظ رہے گا۔ ایک اور چوتھی حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیں وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور 5ویں حدیث پاک ہے، معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول و آخر پڑھا وہ سراپا منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورت کو مکمل پڑھے گا اس کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث نقل فرمائی۔ ایک اور 6ٹھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی ہو تو قیامت کے دن سراپا اس کے نور ہی نور ہوگا، یعنی اس کے سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہوگا، اور زمین سے آسمان تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دونوں جمعوں کے درمیان کے گناہ جو اس نے ہفتہ بھر جمعے سے لے کے جمعے تک جتنے بھی اس سے گناہ ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ جہاں جہاں کہیں پر گناہ کا عمل سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، عمل سے کوئی بھی عمل کرے اس سے جو ہر کہیں پہ آئے یہ اتنا بار پڑھو تو یہ گناہ معاف، اتنی بار پڑھو تو یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو جو عمل سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ معاف جو ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں وہ استغفار سے معاف ہوتے ہیں۔ عمل کے ساتھ ساتھ آپ کو توبہ استغفار، سچی توبہ بھی کرنا ہے کبیرہ گناہ، اور ان کبیرہ گناہوں کی پورتی بھی کرنا ہے۔ جیسا اگر آپ یہ کہیں کہ کبیرہ گناہ، کیا کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ تو کبیرہ گناہ ویسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اگر چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن کبیرہ گناہ سچی توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، اور اس کا اگر نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں تو اس کی قضا آپ کو پوری کرنا ہے، روزے قضا ہوئے ہیں تو اس کے روزے قضا پورے کرنا ہے، کسی کا حق ہے تو اس کا حق اسے دینا ہے، کسی کا قرض ہے تو اس کا قرض اسے دینا ہے، کسی کی حق تلفی کری ہے تو اس کی حق تلفی اس کا حق اسے دینا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کری ہے تو اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، کسی کا روپیہ پیسہ جائیداد زمین زیور حق مارا ہے اس کا عوض پورا کرنا ہے، تب آپ کی سچی توبہ ہوگی۔ جس طرح سے جیسے وضو کا آیا ہے تو وضو سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے ناک کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ تو ناک سے اگر آپ نے شراب کی خوشبو
بدبو سونگھی ہے، کوئی بھی گناہ کرا ہے تو اس سے ناک کے گناہ معاف، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مسح کرنے سے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کان میں انگلی ڈال کر کان کا مسح کرنے سے کانوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت سنی ہے، برائی سنی ہے، پیروں کو دھونے سے پیروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ صرف سچی توبہ سے معاف۔ تو ایک اور 7ویں حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کے لیے بیت اللہ تک نور ہی نور ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس شخص نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال بھی نکلے تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ ابن کثیر۔ اس سورت کی اور بھی بہت سی فضیلت ہے۔ یہ سورت ادائیگی قرض کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ جس کے اوپر قرض ہو گیا ہو، قرض دار ہو گیا ہو، تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ اس سورت کی تلاوت کرے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی یہ سورت بہت ہی مفید ہے، اور دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے بھی اس سورت کو پڑھا جائے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو اس کی زبان بند کرنے کے لیے بھی اس سورت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے دشمن کی زبان بند ہو جائے گی۔ رفع غربت، ظالم سے نجات اور حفاظت حمل کے لیے بھی بہت مؤثر ہے یہ سورت۔ ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے بھی بہت مؤثر ہے یہ سورت، اور حفاظت حمل کی حفاظت کے لیے بھی اس سورت کو عورت پڑھ سکتی ہے۔ اگر عورت کا حمل نہ ٹھہرتا ہو، گر جاتا ہو، تو اس عورت کو بھی یہ چاہیے کہ پاک صاف ہو کر اس سورت کی تلاوت کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا حمل ٹھہر جائے گا۔ حفاظت حمل کے لیے بھی بہت مؤثر ہے یہ سورت۔ ایک بزرگ کا قول ہے، خلاصی قرض کے لیے نماز جمعے کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اس سورت کو ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھا جائے۔ یعنی جس شخص کے اوپر قرض ہو گیا ہو، قرض دار ہو وہ، تو اس شخص کو یہ چاہیے کہ مسجد میں بیٹھ کر بعد نماز جمعے کی نماز کے بعد سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کرے، اور خلوص دل سے اللہ تعالی سے دعا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا قرض اترنے کی کوئی نہ کوئی صورت اللہ تبارک تعالی اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما دے۔ اور جب تک اس کا قرض اترنے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو جائے، اس شخص کو یہ چاہیے کہ وہ ہر جمعے تک سورہ کہف پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ عز و جل کوئی ایسے اسباب اللہ تبارک تعالی اپنے فضل و کرم سے مہیا فرما دے گا کہ آپ کا قرض
جہاں سے آپ کا گمان اور وہم بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسے اسباب مہیا کر دے گا جس سے آپ کا قرض اتر جائے گا۔ پڑھ کر دیکھیے آپ، دوسروں کے تیرے میرے دروازوں پہ جانے سے، تیری میری دہلیز پر جانے سے، گڑ گڑانے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے ذلت اور رسوائی ملتی ہے، اگر نہ کام بنے تو ذلت اور رسوائی اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ارے ہم نے اس سے بیکار اپنا منہ خراب کرا، اس سے تو اچھا میں نہ مانگتا۔ ابھی آپ کسی سے 1000 روپے مانگ کے دیکھ لیں، 70 بہانے بنا دے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، اسی سے مانگ لیں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اگر کام نہ بھی بنا تو شرمندگی تو نہیں ہوگی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شرمندگی تو نہیں ہوگی نا۔ اور یقین جانیے اگر آپ نے دل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کری تو ضرور آپ کی دعا قبول ہو۔ تو قرض کی ادائیگی کے لیے اس صورت کو جمعے کی نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ کر صرف ایک مرتبہ اس کی تلاوت کرنے کے بعد خلوص دل سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، سجدے میں جا کر دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا کر دے گا۔ حفاظت حمل کے لیے عورت کو یہ چاہیے کہ وہ جب پاک صاف ہو تو اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کا حمل ٹھہر جائے گا، جس کا حمل گر جاتا ہو۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو گیا ہو، اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو گیا ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو، کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، غربت کا شکار ہو گیا ہو، کاروبار اس کا فیل ہو گیا ہو، قرضے میں مبتلا ہو گیا ہو، کوئی ذریعہ معاش نہ ہو اس کا، تو اس شخص کو بھی اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 11 روز تک اس سورت کو بعد نماز عشاء پڑھ لیا کرے۔ یہ سب میں حدیث کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ بعد نماز عشاء پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ یہ سورت اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گی اور اس کی روزی میں خیر و برکت ہو جائے گی، اور کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی کا کوئی ذریعہ معاش بنا دے گا، کوئی ذریعہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ غیب سے۔ اور اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر، ایک مہینے میں صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں میں چھڑک دے۔ جیسے نا لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جناتی اثرات ہے، میرے گھر میں آسیبی خلل ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں جنات ہیں، میرے گھر میں بری شے ہے، میرے گھر میں طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، میرے گھر میں طرح طرح کے لوگ دکھتے ہیں، اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات آپ کو محسوس لگے
اگر آپ کے گھر میں واقعی کسی طریقے کا کوئی اثرات وغیرہ ہوئیں یا کوئی بیمار رہتا ہو یا کسی کے اوپر کوئی شے لگی ہوئی ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، لڑکی ہو، دورے وغیرہ پڑتے ہوں، جناتی اثرات ہوں، طرح طرح کیا کہ وہ حرکتیں کرتا ہو، اچھے ہوں یا برے ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ اس کو سب کہیں لے جا چکے ہو، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے آپ کے مریض پر، گھر میں لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسہ ادھر آتا ادھر چلا جاتا ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں اگر ہیں تو کسی تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی مدد خود قرآن سے کریں۔ تو سورہ کہف کی ایک اور فضیلت ہے، اگر کوئی شخص یا عورت ایک مہینے میں ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑک دے، اپنے مکان کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑک دے، تو وہ مکان آسیب، جن، بھوت اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا۔ کتنا اچھا عمل ہے۔ اگر آپ سے یہ کہہ دو کہ یہ عمل کرو تو یہ عمل کرنے میں بہت گراں گزرے گا، بس آپ کچھ کر دو۔ ابھی ایک شخص میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، پیسہ ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، برکت نہیں ہے، بالکل کام چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، لیکن پیسے میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا کیا، پیسے میں برکت نہیں ہے۔ پتہ نہیں چلتا، ادھر آتا ادھر، یہ سمجھ لیجئے آپ کہ گھر میں اگر 2000 روپے نہیں نکلیں گے، اور کام ان کا بہت اچھا، بڑا کام، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ تو میں نے، اب وہ ان کی مرضی یہ تھی کہ کسی نے کچھ کرا دیا، آپ بس میرے منہ سے یہ نکل جائے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا میں تم کو ایک عمل بتاتا ہوں، آپ وہ عمل کر لو، انشاءاللہ کاروبار میں برکت بھی ہو جائے گی، پیسے میں بھی برکت ہو جائے گی آپ وہ عمل کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا وہ عمل ہے۔ آپ نے فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص، میں نے یہی اس کو بات بتائی، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت قرضے میں مبتلا ہوں اور روزی میں بہت تنگی ہے اور پیسے میں بالکل برکت نہیں ہے، لڑکیاں شادی کے لیے تیار ہیں، قرضے میں مبتلا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میرا قرض ادا ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے، فراخی ہو جائے، قرض ادا ہو جائے، لڑکیوں کی شادی ہو جائے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ تو آپ نے اس شخص سے کیا فرمایا تھا کہ فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ نے اس سے فرمایا فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی تسبیح کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
वबिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। जाओ फजर की नमाज, फजर की सुन्नतों के बाद, जब फजर की सुन्नतें पढ़ना, उसके बाद फर्ज पढ़ने से पहले एक तस्बीह ये पढ़ लेना, फिर देखना कैसी रिस्क में बरकत होगी। तो उसने यही अमल करा, यही अमल करा उसने। तो उसका फिर आपके पास कुछ अरसे के बाद आपके पास आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिस्क कुशादा हो गया, रिस्क में कुशादगी इतनी हो गई कि अपने आप खाकर सारा कर्जा अदा करके लोगों को बांट भी देता हूं। यह था। तो मैंने उसको यही अमल बताया, तो वो नहीं करा। मेरे पास कुछ दिनों बाद फिर आए, बोले वो कोई नक्श वगैरह आप दे दीजिए हमें। हमने कहा जो बताया था वो करा। फिर बोले अच्छा मुझे लिख के दे दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा ये। तो खुद करने से आदमी कतराता है। जो खुद करने में बात है वो दूसरे के करने में थोड़ी ना है। अपने आप खुद अपने लिए जो इंसान अपने आप करेगा तो वो दिल से करेगा, दूसरा तो बेगार टालेगा ना। अभी आप एसाले सवाब का ही ले लीजिए, 30 40 माह 10 माह 20 माह आप कराते हैं, फातिहा कराते हैं, किससे बख्शवाते हैं? मस्जिद के इमाम साहब से, या और कोई हाफिज साहब है उनसे, या और कोई पढ़ा लिखा जो है उससे बख्शवाते हैं। अपने आप खुद, बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो खुद अपने आप बख्श। बेहतर क्या है? अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपनी वालदा के लिए, अपने वालिद के लिए, अपनी अहलिया के लिए, जो भी आपके घर में गुजर गया है उसके लिए अगर आप खुद पढ़ेंगे और खुद दिल से बख्शेंगे तो और ही बात है। अब वो तो बस कुल या अय्युहल काफिरूना की सूरत पढ़ी और चारों कुलें पढ़ी, अलहम शरीफ पढ़ी, बख्श दिया। ये नहीं मैं नहीं कह रहा हूं कि बख्श दिया गया, लेकिन खुद अगर आप पढ़ें तो जितनी कुरान की तिलावत आप पढ़ लेंगे उतना ही ज्यादा मजा है। हो बख्श वो भी सही रहे हैं, लेकिन एक होता है खुद अपने आप। जैसे जनाजे की नमाज है, जनाजे की नमाज है, बेहतर यह है कि अगर वालिद का इंतकाल हो गया तो बेटा खुद पढ़ाए जनाजे की नमाज, ताकि वालिद की रूह खुश होए। अरे इस काबिल बनाओ अपनी औलाद को कि कम से कम वो तुम्हारे जनाजे की नमाज तो पढ़ा दे। इस काबिल बनो कि अपनी वालदा की, अपनी अहलिया की, अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा सको। अगर मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी की भी पहले आ सकती है,
بہت ایسا ہوتا ہے کہ شوہر زندہ ہوتے ہیں اور بیوی گزر جاتی ہے، کہیں کہیں بیوی زندہ ہوتی ہے، شوہر گزر جاتا ہے. تو جہاں جہاں پر اگر بیوی جس کی پہلے گزر گئی تو شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا دے. بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے والد کا نماز جنازہ پڑھائے. اگر والدہ گزر گئی ہیں تو والدہ کی نماز جنازہ بیٹا خود پڑھائے، تاکہ ماں باپ کی روح خوش ہوئے کہ دیکھو میرا بیٹا میری نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. تو خود کرنے کی اور بات ہے، خود کرنے کی اور بات ہے. ایسے ہی اپنی تیاری انسان کو خود کر کے جانا چاہیے. ساری اپنی تیاری خود کر لو. پتہ نہیں گھر والوں نے کرا نہیں کرا، خود کر لو اپنی تیاری. کرتے ہیں حالانکہ. تو اگر کسی شخص کے گھر میں کوئی آسیبی خلل وغیرہ ہو گیا ہو، کسی اثرات وغیرہ ہو گئے ہوں، تو اسے یہ چاہیے، عورت ہو یا مرد ہو، اسے یہ چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر کے ایک پانی پر دم کرے اور اس پانی کو اپنے گھر کی چھت پر چاروں کونے میں چھڑک دے، ڈال دے. انشاءاللہ عز و جل اس کا گھر، اس کا مکان آسیب، جن، بھوت اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا. اس صورت کے بے پناہ فائدے ہیں. اس صورت کے بے پناہ فائدے ہیں. جس ارادے کے لیے بھی، جس ارادے کے پیش نظر اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ ارادہ اس کا پورا کر دے گا. کوئی بھی ارادہ، کوئی بھی مقصد ہو آپ کا، کوئی بھی مقصد ہو آپ کا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اس قرآن کی اس سورہ کہف کی فضیلت کی برکت سے آپ کا کوئی بھی بگڑا کام ہو اللہ تعالیٰ بنا دے گا. کوئی کسی مقدمے میں پھنسے ہوں، ناجائز کوئی دبا رہا ہو، ہر بگڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس سورت کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کریں. اور اس سورت کی ایک اور بھی فضیلت ہے، رضائے الہی کے خاطر بھی اس سورت کو ایک مرتبہ روزانہ پڑھنے سے ایمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس سورت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین.